السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الاشربہ. بخاری میں ایک کتاب الاطعمہ تھا، اب کتاب الاشربہ ہے. کتاب الاطعمہ میں فوڈ پہ بات کی گئی تھی، کھانوں پہ بات کی گئی تھی، اور اشربہ میں ڈرنکس پہ بات کی گئی ہے، پینے کی مختلف چیزوں کے بارے میں بات کی گئی. کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا فائدہ مند ہے، کس چیز کی کیا فضیلت ہمارے دین میں آئی ہے. تو یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے دین کا مزاج کیا ہے. ہمارا دین ہمیں صرف نماز روزے کا طریقہ نہیں بتاتا، بلکہ وہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے. آپ دیکھیے جہالت کتنی عام ہو گئی، لوگوں کو دین کا بالکل پتہ نہیں، اور دین کی تعلیم دینے والے لوگ بہت کم رہ گئے. اور اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگ دین کا علم صحیح طور پہ حاصل نہیں کرتے، اس کے لیے محنت نہیں کرتے، وقت نہیں لگاتے. اور اگر پڑھ بھی لیتی ہیں لڑکیاں تو بعض اوقات گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں، کچھ کرتی نہیں ہیں. حالانکہ خواتین کے پاس تو ایک وسیع میدان ہے کام کرنے کا. تو انسان کتنا محروم ہے اگر اسے یہ نہ پتا ہو کہ اس کے رب نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانے پینے کے بارے میں کیا ہدایات دی ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان احادیث کو پڑھیں. جن بچیوں نے صحیح بخاری کا کورس اب تقریباً مکمل کر لیا ہے، میں ان سے یہ کہوں گی کہ وہ اس سلسلے کو ختم نہ کریں، چاہے 1 سے بھی جاری رکھیں. وہ کتابیں جو ابھی آپ نے نہیں پڑھی وہ بھی کسی طرح پڑھ جائیں، تاکہ جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے ہیں وہ ہم سیکھ سکیں اور وہ ہماری روزمرہ زندگی سے ہی متعلق ہیں. تو حدیث نمبر 504 ہے. حدثنا عبداللہ ابن محمد ابن ابی شیبۃ حدثنا ابو اسامۃ حدثنا ہشام ابن عروۃ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلواء والعسل. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز اور شہد پسند کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو حلوہ اور شہد پسند تھا. تو اگر آپ میں سے کسی کو پسند ہو میٹھا تو اس میں کوئی بری بات نہیں. کیوں؟ جی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ جس باب میں آئی ہے وہ بازق کے بارے میں ہے. تو بازق وہ شراب ہوتی ہے کہ جب انگور کا شیرہ نکال لیا جاتا ہے تو اس کو پکایا جاتا ہے، اور بعض اوقات اتنا پکایا جاتا ہے کہ وہ جم جاتا ہے. اور وہ جمع ہوا میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا سیریا میں، شام میں. وہاں پر رمضان آ گیا تھا تو روزہ افطار کرنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ لوگ دھڑا دھڑ وہ خرید رہے ہیں انگور کی بری ہوئی کوئی چیز. تو دیکھا کہ وہ انگور کے شیرے کو پکا کے اس کو جما کے اس کو آپ سمجھے کہ روٹی بنائی گئی ہو. آم کا بھی بناتے ہیں، میٹھی چیزوں کا بنتا ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں، یعنی وہ ایک طرح سے ریزرو ہو جاتا ہے نا. پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ جب روزہ افطار کرنا ہوتا ہے تو اس کو بھگو کے رکھ دیتے ہیں اور اس کو انسٹنٹ دوبارہ ڈرنک بنا لیتے ہیں. تو یہ بہت انرجی دیتا ہے. انگور تو ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت فائدے کی چیز ہے. امام ابن القیم کہتے ہیں کہ جو شخص روز 25 انگور کھا لیتا ہے وہ بیماریوں سے بچا رہتا ہے. ابن القیم نے طب نبوی پر بھی کتاب لکھی ہے نا، اور یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ دماغی کام کرتے ہیں ان کو انگور کا استعمال ضرور کرنا چاہیے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جن کو نیند کا پرابلم ہے اگر وہ فریش انگور کھا لیں تو ان کو نیند آ جائے گی. اور انگور اگر تازہ نہ بھی ملے تو منقع جو ہے وہ بھی بہت فائدے کا ہے. اس کو بھگو کر نبیز بنایا جاتا ہے، یعنی ڈرنک بنایا جاتا ہے. جیسے کھجور کا ڈرنک بنایا جاتا ہے کہ رات کو کھجوریں بھگو دی جائیں اور صبح ان کی گٹلیاں نکال کر ان کو مسل کے ان کا ڈرنک بنا لیا جائے. یا پھر آپ شیکر میں شیک کر لیں اور اس ڈرنک کو پیئیں تو اس سے پیاس بھی نہیں لگتی اور انرجی بھی بہت آتی ہے. اور کھجور کے اپنے بھی بے شمار فائدے ہیں. اور لڑکیوں کے لیے تو خاص طور پر کھجور بڑے ہی فائدے کی چیز ہے، کیونکہ پیریڈز وغیرہ کے جتنے مسائل ہیں اور امیونٹی بھی بہت بڑھتی ہے. اگر آپ کو مثال کے طور پر بہت جلد زکام کی شکایت ہو جاتی ہے تو اگر ریگولر بیسس پر آپ کھجور استعمال کرتے ہیں
مجھے میری ہی ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ میرا معمول ہے کہ میں روزانہ 3 کھجوریں استعمال کرتی ہوں اور مجھے کبھی زکام نہیں ہوا. یعنی جب سے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، سوٹ کرنے کی بھی بات ہوتی ہے، مختلف مزاج ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے جب سے یہ کام شروع کیا تو ان کو اس کا بہت فائدہ ہوا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کی. تو اللہ نے ان چیزوں میں شفا بھی رکھی. جو ہماری غذائیں ہیں یہی ہماری دوائیں ہیں. ہم نے سنتھیٹک دوائیاں بنانی شروع کر دی، لیکن اگر صحیح طور پر متوازن غذا انسان استعمال کرتا رہے تو اس کی صحت اچھی رہتی ہے. تو بہرحال یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ، میٹھی چیزیں پسند تھی. اور حلوہ صرف سوجی کا نہیں بنتا، گاجر کا بھی بنتا ہے، کدو کا بھی بنتا ہے. جس چیز کا چاہے بنا لے، میٹھا ڈال لے تو حلوہ ہو جائے گا. تو اسی طرح کھجور کا بھی حلوہ بنتا ہے، اور پھر انگور کا اسی طرح یہ بنا کے، وہ حلوے کی ایک قسم ہے. ہمارے ہاں حلوے کے لیے گھی ڈالنا ضروری ہے، جبکہ حلوہ ضروری نہیں کہ گھی ڈال کے ہی بنایا جائے، اس کے بغیر بھی. جیسے کھیر وغیرہ جو ہے ہم نے نام الگ رکھا ہوا، ورنہ وہ بھی حلوے ہی کی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے. تو امام بخاری اس باب میں یہ حدیث کیوں لائے ہیں؟ اس وجہ سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شیرہ اتنا پکایا جائے کہ وہ تھک ہو جائے اور پھر اس کو بچھا کر، اس کو سکھا کر اس کا حلوہ بنا لیا جائے تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، ایز لانگ ایز وہ نشہ نہ پیدا کرے. کیونکہ بعض اوقات جب کوئی پھل گل سڑ جاتا ہے تو اس کو استعمال کرنے سے اس میں نشے کا احتمال ہوتا ہے. تو اسی لیے ہمیں حلال اور طیب چیزیں کھانے کے لیے کہا گیا ہے، گلی سڑی چیزیں کھانے سے منع کیا گیا، کیونکہ گلی سڑی چیزیں ویسے بھی نقصان دیتی ہیں، لیکن اگر اس میں نشہ پیدا ہو جائے تو اور بھی زیادہ نقصان دہ ہو جاتی ہے. باب من رأى اللہ یخلط البصر والتمر اذا كان مسکرا والا یجعل ادامین فی ادام. باب جس شخص کی یہ رائے ہے کہ کچی اور پکی کھجور کو ملایا نہ جائے، خلط ملط کرنا ہوتا ہے نا، اسی سے لفظ یخلطا ہے. اذا کان مسکرا، اگر وہ نشہ آور ہو، مسکر ہوتا ہے نشہ آور. وَأَلَّا يَجْعَلَ، اور یہ کہ نہ ڈالا جائے، ادامین 2 سالنوں کو، فی ادامن 1 سالن میں، یعنی 2 سالن ملا کے 1 سالن نہ بنایا جائے، یا 2 سالنوں کو اکٹھا نہ کیا جائے. دور جاہلیت میں نشہ آور نبیز بنانے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ پکی اور نیم پکی کھجوریں، کچی پکی کھجوریں جو ہیں ان کو پانی میں ملا کر جوش دیا جاتا تھا، بوائل کیا جاتا تھا، اور پھر ان کو اتنی دیر کے لیے رکھ دیا جاتا تھا کہ ان کے اندر نشہ پیدا ہو جائے. اس طرح نشہ جلدی پیدا ہو جاتا تھا، یعنی پروسیس تیز ہو جاتا تھا. تو اس لیے اگر اس عمل کے دوران نشہ پیدا ہو جائے تو 2 طرح کی کھجوروں کو اکٹھا نہیں کرنا چاہیے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی طرح 2 سالن ایک جگہ جمع کرنا یہ اسراف کی ایک قسم ہے. ایک وقت میں ایک ہی سالن استعمال کرنا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہمارے ہاں کیا رواج ہوتا تھا، ایک گھر میں ایک وقت میں ایک ہی سالن پکتا تھا. مجھے اپنا بچپن اچھی طرح یاد ہے، اچھا کھانا پکتا تھا لیکن ایک وقت میں ایک. حتیٰ کہ شادیوں میں بھی مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جو شادیاں میں نے اٹینڈ کی تھی، ایک تو دن کی شادی ہوتی تھی، کراچی کا مجھے نہیں پتا، میں پنجاب کی بات کر رہی ہوں، تو وہاں پر دوپہر میں شادی ہوتی تھی اور سب اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے تھے. صبح سفر کر کے آتے، دوپہر میں شادی اٹینڈ کرتے، شام کو گھر، کوئی دوسرے کو تکلیف دینے والی بات بھی نہیں. اور پھر کیا ہوتا تھا کہ اس میں ایک سالن شوربے والا، گوشت آلو یا کوئی اس طرح کا، یا قورمہ یا چکن، جو بھی. چکن نہیں اتنا، کیونکہ اس کو برائلر چکن تو ہوتے ہی نہیں تھے، تو جو دیسی ہوتے تھے وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے کہ دیگیں پکائی جا سکے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ ایک چاول نمکین اور ایک زردہ، پلاؤ اور زردہ. اور یہ دعوت کا کھانا ہوتا تھا اور بہت بہترین کھانا. ساتھ کوئی دہی چٹنی رکھ دے تو رکھ دے. زردہ نہیں تو کھیر پکا لی جاتی تھی، کیونکہ دیہات وغیرہ میں دودھ بہت ہوتا تھا تو وہ لوگ پھر کھیر پکا لیتے تھے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ سب پیٹ بھر کے کھاتے تھے، انجوائے بھی کرتے تھے. پکانے والے بھی ڈھنگ سے پکاتے تھے کیونکہ ان کو ایک چیز پہ فوکس کرنا ہوتا تھا. کھانے والے بھی انجوائے کر کے کھاتے تھے، اور کھانے کے بعد بیمار بھی لوگ کم ہوا کرتے تھے. اب کیا ہوا ہے کہ پکانے کی بھی مشکل زیادہ ڈال لی، اور کھانے میں بھی مشکل زیادہ، اور پھر ہضم کرنے کی مشکل زیادہ، اور بیمار پڑ گئے تو صحت مند ہونے کے لیے بھی مسائل بڑھ گئے، بیماریاں بھی بڑھ گئی. کبھی بچپن میں کینسر کا تو لفظ بھی نہیں سنا تھا، اور اسی طرح کی کئی بیماریوں کا تو نام بھی نہیں سنا تھا. تو یہ ہماری جو غذائی عادتیں تبدیل ہو گئی ہیں، اور ہم نے اس میں اسراف شروع کر دیا ہے
اس سے بہت سے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں. تو ہمارے دین نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ صرف عبادت ہی کو بہتر بنانے کے لیے نہیں بلکہ ہماری دنیا کو بھی بہتر بنانے کے لیے. اب لوگوں نے دین دنیا کی تفریق کر دی ہے، دین الگ ہے دنیا الگ ہے، حالانکہ دین میں ہی دنیا ہے. دین دنیا کو بہتر کرنے کے لیے آیا ہے، اس کو سیپریٹ کرنے کے لیے نہیں آیا. تو اگر آپ ان احادیث کے اوپر عمل کرتے چلے جائیں گے تو آپ نہایت اچھے دیندار انسان ہوں گے اور آپ کی ہر چیز عبادت بن جائے گی. اور دین میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کچھ کرنا اور ایک ہوتا ہے کچھ چیز سے بچنا. ٹھیک ہے، یعنی کچھ کرنے کے کام ہوتے ہیں اور کچھ نہ کرنے کے کام ہوتے ہیں. بہت سے لوگ کرنے کے کام تو کر لیتے ہیں لیکن نہ کرنے کے کام ان سے بچتے نہیں. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے اسی لیے ہمارے دین میں تقوی کا کانسیپٹ ہے. تقوی کس سے ہے؟ وقایا سے. وقا یقی وقایا. وقایا کس کو کہتے ہیں؟ پرہیز کرنے کو، بچنے کو. تو اسی لیے کہتے ہیں نا پرہیز علاج سے بہتر ہے. تو یہ صرف طب میں نہیں بلکہ دین کے معاملے میں بھی اگر انسان برائیوں سے بچتا رہے تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ انسان بہت عبادت کرے اور ساتھ ایسے گناہ کرے کہ وہ گناہ اس کے سارے اعمال کو ختم کر جائیں. مثال کے طور پر اگر آپ دن کو روزہ بھی رکھتے ہیں اور رات کو تہجد بھی پڑھتے ہیں تو آپ کیا شمار ہوتے ہیں؟ ایک نیک انسان. لیکن دن بھر بیٹھ کے دوسروں کی غیبت بھی کرتے ہیں تو آپ میں تقوی نہیں ہے، آپ پرہیزگار انسان نہیں ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جو آپ نے نیکیاں کی وہ غیبت نے برباد کر دی. اسی طرح بعض لوگ صدقہ خیرات بھی بہت کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اسراف بھی بہت کرتے ہیں. تو قرآن مجید میں فضول خرچی کرنے والوں کو کیا کہا گیا؟ شیطان کا بھائی. کیا آپ کہتے نہیں میں نے بہت صدقہ خیرات کر لیا تو اب کیا فرق پڑتا ہے اگر میں ڈیزائنر کا لاکھوں کا بیگ خرید لوں؟ تو ضرورت اگر چند ہزار سے پوری ہو سکتی ہے تو لاکھوں آپ اس راستے میں کیوں لگائیں، اور بھلائی کے کاموں میں اور اچھے کاموں میں کیوں نہ لگائیں. تو نیکی کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ برے کاموں سے اور ناپسندیدہ کاموں سے بچنا ضروری ہے. اس میں آپ دیکھیے سب سے پہلے شرک سے بچنا ضروری ہے متقی ہونے کے لیے، ہر طرح کے کبیرہ صغیرہ شرک سے. پھر اس کے بعد کبائر سے بچنا ضروری ہے. کبائر کیا ہوتے ہیں؟ کبیرہ گناہ، جیسے زنا، قتل، جوا، شراب، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، تانا دینا، بہتان لگانا، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں. پھر اس کے بعد صغیرہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے، یہ بھی تقویٰ کی علامت ہے. پھر اس کے بعد مکروہات سے بچنا ضروری ہے کہ جن چیزوں کو حرام تو نہیں کیا گیا لیکن ناپسند ہے، مکروہ ہیں. اور پھر اس کے بعد مشتبہ چیزوں سے، شک والی چیزوں سے. تقویٰ کیا ہے؟ دا ما یریبک الی ما لا یریبک. شک والی چیز چھوڑ دو. ہم بعض اوقات نیکی کے کام بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو ناراض کرنے والے کام بھی کرتے ہیں. تو پھر یہ رسک میں پڑنے والی بات ہے. کوئی پتہ نہیں کل قیامت کے دن برائیاں اتنی حاوی ہو جائیں کہ وہ نیکیوں کو برباد کر دیں. آپ دیکھیے کہ ایک بالٹی بھی صاف پانی کی ہو اور اس میں ایک پیشاب کا قطرہ پڑ جائے تو کیا ہوگا؟ ناپاک ہو جائے گی. تو اسی طرح کچھ گناہ اتنے سخت ہوتے ہیں، اتنے بڑے ہوتے ہیں، اتنے کبیرہ ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹا سا بھی آپ کر لیں نا، ریاکاری تھوڑی سی بھی کر لیں تو کیا کرے گی؟ وہ ساری نیکی کو برباد کر دے گی. تو یہ بھی زندگی میں ڈھنگ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کن کن چیزوں سے بچنا ہے. اب مثال کے طور پر بعض لڑکیاں قرآن پڑھتی ہیں اور خوب اچھی طرح پڑھتی ہیں، قرات بھی بہت اچھی کرتی ہیں، سب کچھ، لیکن اس کے ساتھ اتنے ٹائٹ کپڑے پہنتی ہیں جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. اور نام بھی ان کا ٹائٹس رکھا ہوا جس کا مطلب ہی ٹائٹ ہے. جب پتا ہے کہ یہ ٹائٹ ہے، اسکن ٹائٹ، اسکن کے ساتھ اسکن بن گئی، آپ کی لیگز نہ صرف ان کا سائز نظر آ رہا ہے، شیپ بھی پوری نظر آ رہی ہے کہ کتنے بل ہیں ان میں. تو پھر یہ تو تقویٰ کے خلاف ہو گیا نا. اور ہم خوش ہیں، ہم بڑے نیک ہیں کیونکہ ہم نے تو قرآن حفظ بھی کر لیا، ہم تو اتنی تجوید سے بھی پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ بھی ہمیں پکا ہو گیا، ہم نے تو اتنے کورسز بھی کر لیے ہیں. لیکن حال یہ ہے کہ ڈھنگ سے کپڑا پہننا ہی نہیں سیکھا، سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا نہیں سیکھا. تو اس وقت تک انسان نیک نہیں بن سکتا جب تک کہ
اچھے کاموں کے ساتھ ساتھ برے کاموں کو چھوڑے نہ. ٹھیک ہے. باب من رأى اللہ يخلط البصر والتمر اذا كان مسکرا والا يجعل ادامین فی ادام. باب کچی اور پکی کھجور ملا کر بھگونے سے جس نے منع کیا ہے نشہ کی وجہ سے، اور 2 سالن ملانا. حدثنا مسلم حدثنا ہشام حدثنا قتادة عن انس رضی اللہ عنہ قال انی لاسقی ابا طلحة وابا دجانة وسہیل بن البیضاء خلیط بصر وتمر. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں پلا رہا تھا ابو طلحہ اور ابو دجانہ اور سہیل بن بیضاء کو. کیا پلا رہا تھا؟ خلیط بصر و تمر، کچی اور پکی کھجور کی ملی ہوئی شراب، مکس شراب. اذ حرمت الخمر، جب شراب حرام کی گئی، یعنی اس وقت جو شراب میں پلا رہا تھا. یہ واقعہ تو سب نے سنا ہوا نا. حضرت انس جو تھے وہ شراب پلا رہے تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا شراب حرام ہو گئی، تو سب نے جہاں جہاں تھی وہ چھوڑ دی اور بہا دی گئی شراب. تو وہ کون سی شراب تھی؟ یہاں اس کی قسم بتائی جا رہی ہے، خلیط تھی. خلیط کہتے ہیں مکسڈ، 2 چیزوں سے بنائی ہوئی. فقذفتها، تو میں نے اس کو پھینک دیا. وانا ساقیہم، اور میں ان کا ساقی تھا. اردو شاعری میں ساقی کا مطلب معلوم ہے نا، شراب پلانے والا، سروس دینے والا، سرو کر رہا ہوتا ہے. وَأَصْغَرُهُمْ، اور ان میں سب سے چھوٹا بھی تھا. وَإِنَّا نَعُدُّهَا يَوْمَئِذٍ الْخَمْرَ، اور بے شک ہم اس کو یعنی اس خلیط کو شراب شمار کرتے تھے، شراب سمجھتے تھے. وقال عمرو بن الحارث حدثنا قتادہ سمع انسا، اور عمرو بن حارث راوی نے یوں کہا کہ ہم سے قتادہ نے بیان کیا، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث میں وضاحت کر دی گئی کہ تازہ اور خشک کھجور سے تیار کردہ نبیذ پیا جا سکتا ہے اگر وہ نشہ آور نہ ہو. تو شرط کیا ہے؟ اس میں نشہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس وجہ سے اس نبیذ کو ضائع کر دیا گیا تھا. کہتے ہیں کہ اس طرح کے نبیذ کو اتنا ابالا جاتا ہے، اتنا جوش دیا جاتا ہے کہ گٹلی ساری پگھل جاتی ہے، اس میں گٹلی بھی گھل جاتی ہے، اور پھر اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے. کیونکہ جب کوئی چیز گلنے سڑنے لگتی ہے تو لکڑی بھی گل جاتی ہے. تو کھجور کی گٹلی کتنی سخت ہوتی ہے، لیکن وہ رکھے 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 یا ابال کے کیا ہوا، وہ بھی ساری بیچ میں ہی گھل گئی. اس کی ممانعت ایک دوسری حدیث سے بھی ملتی ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس سے منع کرتے تھے کہ کھجور کو اس قدر پکائیں کہ اس کی گٹلی ہی ختم ہو جائے، یعنی کھجور کو اتنا نہیں پکانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ جس مشروب میں نشہ پیدا نہ ہو اس سے پینے کی اجازت ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منقع کا نبیذ بنایا جاتا تھا. کس کا؟ منقع، سوکھا انگور. پھر اس میں کھجور ڈال دی جاتی تھی، مکس کر دیتے تھے. یا کھجور سے نبیذ بنایا جاتا، پھر اس میں منقع ڈال دیا جاتا تھا. تو یہ 2 چیزیں مکس ہو گئی. تو ان کو مکس کر کے پینے کی ممانعت نہیں ہے ایز لانگ ایز میں نشہ پیدا نہیں ہوا. جہاں تک 2 سالن ملا کے کھانے کی بات ہے تو اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر جو تھے وہ حضرت حذیفہ سے پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ میرا نام منافقوں میں شامل تو نہیں. سنا ہوا نا سب نے یہ بات. ان کو بہت فکر ہوتی تھی اپنے نفاق کی. سوچئے کس درجے کے صحابی ہیں اور پھر بھی منافقت کی فکر ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہاں ایک بات ہے تم میں، ایک غلطی ہے تم میں کہ تم 2 سالن ملا کے کھاتے ہو. تو اس روز سے حضرت عمر نے نظر مان لی کہ آج کے بعد میں یہ ایک ہی سالن کھاؤں گا. چنانچہ آپ زیتون کے تیل سے روٹی کھایا کرتے تھے، بہت سی چیزوں کو اکٹھے نہیں کرتے تھے. اگر کسی کی دعوت میں جائیں اور ایک ہی چیز ہو تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا؟ لو انہوں نے تو عزت ہی نہیں کوئی کی، انہوں تو پوچھا ہی نہیں، ہمیں کچھ بنایا ہی نہیں. چلو ٹھیک ہے، مہمان کے لیے انسان زیادہ اہتمام کرتا اور کرنا بھی چاہیے، لیکن عام طور پر بہت ساری چیزیں ملا جلا کے کھانے کا رواج پڑ گیا ہے. یعنی ایک کے اوپر ایک لیئر، ایک کے اوپر ایک لیئر. پہلے کوئی کیک بناتا تھا تو اس کے اوپر زیادہ زیادہ کریم ڈال لیتا تھا، اب کریم کے اوپر کچھ ایک اور لیئر، پھر ایک اور، پھر اور. تو ہمیں اپنی زندگی میں ان چیزوں کو کٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے.
اس سے پہلے کہ یہ کٹ ڈاؤن کروا دی جائے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان معاملات میں احتیاط برتیں. فرمائیے. جیسے بوفے ہوتا ہے نا کہ بہت ساری چیزیں اکٹھی کرنا پڑے، ایک جیسے ہم پلیٹ بنائی ہے، پہلے شوربہ ڈالا، اوپر سے ایک سبزی، اوپر سے کچھ اور. لیکن جیسے آلو گوشت پکا رہے ہو تو دو چیزیں، وہ تو ایک ہی بن گیا. اس کی وجہ سے نا ہم لوگ نے لوگوں کی دعوت بھی کرنی، لوگوں کو انوائٹ کرنا بھی کم کر دیا نا، کیونکہ زیادہ کو یہ ہوتا ہے کہ ورائٹی ہونی چاہیے. زیادہ لوگوں کو نہیں بلاتے، کم لوگوں کو بلاتے ہیں. بیس پہ جو ہوتا تھا، جو مہمان آیا وہ بھی وہی کھاتا تھا جو ہم کھا رہے ہوتے تھے، لیکن اب انوائٹ کرنے کے لیے پورا ایک اہتمام کرنا پڑتا ہے نا. استاذہ آپ جب وہ حدیث سنا رہی تھی حضرت عمر کی اور حضرت حذیفہ کی، تو میرے مائنڈ میں آ رہا تھا 2 سالن ساتھ کھاتے ہیں جیسے 2 ڈفرینٹ ویرائٹی کے سالن، لیکن جب انہوں نے کہا کہ صرف وہ زیتون کے تیل سے روٹی کھانے لگے، تو یعنی تیل اٹ سیلف، ہم تو تیل کے اندر بھی چیزیں اصل میں تیل جو ہے نا اس کو قرآن نے صرف کہا ہے سالن کہا ہے، ٹھیک ہے نا. تیل جو ہے وہ اٹ سیلف سالن ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ آج کے بعد جب ہم کم سے کم قرآن پڑھنے والے لوگ جو ہیں ایک دوسرے کی دعوت کریں تو ون ڈش بنائیں، کیونکہ ہم نے کچھ دوستوں نے مل کے اس کا تجربہ کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گئے، کیونکہ آپس میں ہی یہ اختلاف رائے ہو گیا کہ یہ کیا بات ہوئی، جب باہر والوں کو بلاؤ تو اتنی ڈشز رکھو اور خود صرف 1-2 بناؤ. تو نہیں، خود بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ جو لفظ ہے نا کوئی حرج نہیں ہے، اور کیا مطلب ہے، ہم کر سکتے ہیں نا. تو وہ کوئی 1 یا 2 لوگ اگر اس سے اختلاف کر جاتے ہیں تو باقی سب کا بھی مائنڈ سیٹ ویسے ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ. یعنی آپ دیکھیں نا، جیسے آپ نے چاول بنائے وہ تو ایک روٹی کی جگہ ہو گئے نا، یا روٹی بھی ساتھ رکھ دی، سالن بنا لیا، میٹھا بنا لیا، بہت ہے. کتنا وقت بچے گا؟ سلاد وغیرہ بنا لی، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ چلے وہاں پر اگر وہ 2 چیزیں کھاتے تھے تو انہوں نے 1 کر دی، تو ہم 10 کھاتے تھے، کم از کم ان کو تو آدھا کر لیں. یعنی اتنا تو کریں کہ اس کو تو کم کر لیں. جی ویسٹیج بہت ہوتا ہے. گھر والی خاتون اگر خود پکا رہی ہے تھک بہت جاتی ہے، اور پھر اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے، اور وہ جو ویلکمنگ ایک انداز ہوتا ہے مہمانوں کو ویلکم کرنے کا یا بچوں کو ویلکم کرنے کا، وہ نہیں رہتا، کیونکہ زیادہ وقت تو پھر کچن میں ہی گزرتا ہے نا. پہلے یہ رواج ہوتا تھا کہ کھانا بچ جاتا تھا نا، اگر پکتا تھا تو وہ کہیں ایسے پڑوس میں یا بھجوا دیا جاتا، یا پہلے پکانے سے پہلے نکال دیا جاتا تھا. اب جب سے فریج آ گئے تو وہ سارا سیو ہوتا جاتا ہے، پھر دوسرے دن پچھلے دن کا بھی نکلتا ہے، اور جو تازہ بنتا ہے وہ بھی، تو یہ بھی ملا کے کھایا جا رہا ہوتا ہے. جی باسی اور تازہ بھی ملا کے کھایا جا رہا ہوتا ہے. منع ہے. اس سے پھر نا شکر گزاری بھی نہیں آئی. اگر ہم کسی دعوت میں جا رہے ہیں اور 10 ڈشز ہیں، 5 کھائی ہیں، تو اس پہ شکر نہیں ہوگا کہ 5 ٹرائی کی ہیں. وہ جو 5 رہ گئی ہیں نا، انہی کا گلٹ اگلے دن تک رہتا ہے. اللہ ہم کو معاف کر دے. ہم بہت بگڑ چکے، اور یہ اتنا سخت بگاڑ آ چکا ہے، یہ ہمارا پورا ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے. اور اس کی وجہ سے چاہے کوئی دیندار ہو یا کوئی دین نہ پڑھا ہوا ہو، سب کا یہی حال ہو گیا ہے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے ایک ڈش بنتا ہے، اس کو عموماً اور جگہوں پہ شاید 9 لکھا کہا جاتا ہے، کہ مکس بہت سارے کھانے اگر گھر میں بچ جاتے ہیں نا، ان کو ملا کے اس میں پالک اور دال وغیرہ ملا کے وہ ایک ڈش پھر تیار کر لیا جاتا ہے. اس پہ اسراف تو ہے نہیں ہوتا، بچے بھی جتنے کھاتے ہیں وہ سمٹ جاتے ہیں. چلے وہ تو ایک ہنر کی بات ہے کہ آپ فوڈ پھینکنے کی بجائے اس کو ایک نیا رنگ دے دیتے ہیں تاکہ استعمال ہو جائے. لیکن اس کو پیچھے سے ہی کنٹرول ہونا چاہیے تھا نا، کہ 9 بنائے نہ جاتے کہ ان کو اکٹھا کرنا پڑتا. استاذہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم چاہ بھی رہے ہیں کہ ہم عمل بھی کریں انشاءاللہ، تو پھر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو لوگ ان چیزوں کو نہیں جانتے یا اس چیز کا علم نہیں ہوتا، تو ان کی وجہ سے بھی ہم بہت زیادہ پھر اسراف کر رہے ہوتے ہیں اور ڈشز بہت زیادہ بنا رہے ہوتے ہیں. صرف اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آج ہی گھر جا کے آپ ایک اعلان کر دیں اور ایک فساد کریٹ کر دیں، لیکن یہ کہ جب جتنی چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہوں، آپ کا کچن تو آپ کے کنٹرول میں ہے نا، ایک ڈش بنائے لیکن اتنی اچھی بنائے کہ کسی کو خیال نہ آئے دوسری کھانے کا کہ دوسری کدھر ہے، وہ پوچھے ہی نہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، جیسے شراب حرام ہوئی تو مرحلوں میں ہوئی، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوئی، ایک ہی دن میں سارا کچھ نہیں حرام کر دیا گیا. تو میں یہ نہیں کہتی کہ ایک ہی دن میں سارا کچھ آپ ختم کر کے رکھ دیں، ان لوگوں کو دعوت پہ بلائیں اور ایک ہی چیز صرف آگے پیش کر دیں. ان کے ہم نے بخاری میں پڑھا تھا تو حضرت عمر ایک ہی کھانا کھایا کرتے تھے، تو اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. پھر وہی بات ہوتی ہے نا، پھر وہ ایکسیپٹنس نہیں ہوتی. لیکن اس کی اویئرنیس بھی کریٹ کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے اپنی ذات سے شروع کیا جائے، اپنے گھر سے شروع کیا جائے. اور پھر دوسری بات یہ کہ اپنے مائنڈ میں یہ خوف نہ رکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ اگر ہم پکا رہے ہیں لوگوں کی خاطر کہ لوگ تعریفیں کریں تو ہم تو پکا کے گنوا رہے ہیں.
سورۃ الدہر میں کیا آتا ہے؟ ابرار کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. تو آپ سوچئے کہ وہ سرور اور وہ تر و تازگی کن لوگوں کے حصے میں آئے گی جو دنیا میں اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں اور کھلانے کے بعد شکریہ کا انتظار بھی نہیں کرتے کہ کوئی اکنالج کرے, اور اگر کوئی شکریہ ادا بھی کرنا چاہے تو ان کو گھبراہٹ ہونے لگتی کہ کوئی شکریہ ادا نہ کرے. ان کا دل نہیں چاہتا کہ کوئی شکریہ ادا کرے کیونکہ انہوں نے اللہ کی خاطر کھلایا. تو ایسے موقع پر ہم اپنے دل کو ٹٹولیں, ہم اپنے دل کا جائزہ لیں کہ اس میں کہیں کوئی چھپا ہوا تو نہیں ہے کہ میرا کوئی شکریہ ادا کرے. اس کو نکالنے کی کوشش کر. یہ تزکیہ کا عمل ہوگا, یہ تقویٰ ہوگا کہ تعریف کی خواہش نہ رہے, لوگوں سے جزا لینے کی خواہش نہ رہے, اور اگر کوئی جزا نہ دے تو مائنڈ نہ کرے, انسان دل میں برا نہ بنائے, بلکہ شکر کرے کہ الحمدللہ مجھے کرنے کا موقع ملا, مجھے اللہ نے یہ آنر بخشا کہ میں کسی کی خدمت کر سکی, میں کسی کے کام آ سکی. آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کسی غریب مسکین فقیر بھوکے کو ایون کھلاتے ہیں نا تو آپ کے دل میں خوشی بھر جاتی, اور وہ ایسی خوشی ہوتی ہے جو آپ کے چہرے پہ آ جاتی. یہی خوشی قیامت کے دن چہروں پہ آئے گی. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. یہ تر و تازگی اور سرور دل میں ہوتا ہے, نظرہ رونق چہرے پہ ہوتی ہے, ان کے چہروں پہ بھی رونق ہوگی اور ان کے دلوں میں بھی سرور ہوگا. حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج اخبرنی عطاء انه سمع جابرا رضی اللہ عنہ یقول نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الزبیب والتمر والبصر والرطب. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور اور کھجور اور کچی اور پکی کھجور کو ملا کر بھگونے سے منع فرمایا, یعنی کٹھی بھگوئی نہ جائیں کیونکہ وہ ایک دوسرے سے ملتی ہے تو پھر جلدی نشہ پیدا ہوتا ہے. لیکن پیچھے آپ نے پڑھا نا کہ ایک چیز جب اس سے نبیذ بن گیا تو دوسری اس میں ڈال دی گئی, وہ ڈفرنٹ ہے. ٹھیک ہے. حدثنا مسلم حدثنا ہشام اخبرنا یحیی بن ابی کثیر عن عبد اللہ بن ابی قتادہ عن ابیہ قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یجمع بین التمر والزہو والتمر والزبیب وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ. عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خشک کھجور اور تر کھجور زہو, والتمر اور عام کھجور, والزبیب اور انگور, ان کو جمع کرنے سے منع کیا. وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ. علیحدہ 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 لکھا ہوا ہے, اللہ اور ہدہ عربی میں اس طرح لکھا جاتا ہے, اور اردو میں علیحدہ. بہرحال, اور ہر ایک کو الگ الگ بھگویا جائے, مکس نہ کیا جائے, کیونکہ وہ پھر اپنی پیس پر نبیذ صحیح بنے گا. یمبد کا مطلب یہ ڈبویا جائے, بھگویا جائے. تو ان احادیث یہ پتہ چلتا ہے کہ پکی اور نیم پکی کھجور کو ملا کے نبیذ تیار کرنا, اسی طرح کشمش اور کھجور کو ملا کر جوس بنانا منع ہے. کشمش اور کھجور دونوں کٹھے شیکر میں مت ڈالیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ایسا کرنے سے ان میں حدت جلدی آتی ہے, شدت آتی ہے, اور مشروب جلدی نشہ آور ہو جاتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ بنا کے رکھ دیں, یعنی اکٹھا کر کے بنا کے رکھ دیں, اور دوبارہ دیکھیں تو اس میں بلبلے سے آئے ہوئے اور آپ کے بلبلے ہٹا کے پی جاتی. ہو سکتا ہے کہ اس میں نشہ ہی آ چکا ہو اور وہ حرام ہو چکی ہو. اگر الگ الگ تیار کیا جائے اور پیتے وقت دو دو ملا لیے جائے تو کوئی حرج نہیں, ٹھیک ہے. یعنی آپ نے ادھر انگور کا بنایا ہوا, ادھر کھجور کا بنایا ہوا. تو رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ 2-3 چیزیں بڑی ہوتی ہیں, شربت بنا ہوتا ہے, دودھ پڑا ہوتا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں, دودھ کے اندر شربت ڈال لیتے ہیں, پانی کے اندر 7 اپ ڈال لیتے ہیں, یا دودھ کے اندر 7 اپ ڈال لیتے ہیں. تو اسی طرح کھجور کا بنا ہوا اور انگور کا بنا ہوا نبیذ جو ہے ان کو بعد میں اکٹھا کر سکتے ہیں. لیکن جب اس بات کی ضمانت ہو کہ گھٹیا اور تازہ کھجوروں کو ملا کے بھگو دیا اور مختصر وقت میں پی لیا جائے تو کوئی حرج نہیں, ٹھیک ہے. یعنی فوراً کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں.
بنا کے رکھ نہ چھوڑیں, بھگو کے رکھ نہ چھوڑیں کٹھا. واضح؟ اب شراب کا باب ختم ہوا, اب دودھ کا باب شروع ہو گیا.